أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ احد کی بات کر رہی تھی اور درمیان میں اللہ رب العزت نے کچھ ہدایات اور کچھ نصیحتیں کی، اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ احد کی بات پہ جڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تو تم کم ہمت نہ پڑو، حوصلہ نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا، تسلی دی مسلمانوں کو کہ یہ وقتی معاملہ ہے، یہ شکست وقتی ہے، پریشانی نہ ہو، یہ معاملات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر تم سچے ایمان والے رہے، تمہارا ایمان مضبوط رہا، تو انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے، نتیجتاً آخر کار غالب تم ہی آؤ گے۔ ان یمسسکم کرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے اس جنگ کے اندر، فقد مس القوم کرح مثلہ، اس طرح کا زخم ان کو بھی پہنچ چکا ہے، یعنی بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے تھے اور احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو اس طرح کا زخم ان کو بھی پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ یہ دن جو ہے انسانوں کے اندر پھیرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ عروج و زوال جو ہے انسانوں میں ان دنوں میں تاریخ میں آتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم جان لیں، پرکھ لیں کہ تم میں سے سچے ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ کچھ کو ہم تم میں سے شہادت کے مرتبے پر بھی فائز کریں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ احد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر شہادت کی تمنا بہت زیادہ تھی، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ کو ہم شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیں، تاکہ ان کی دلی خواہش جو ہے وہ پوری ہو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک سا مقصد یہ تھا کہ اللہ پرکھ لے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی اللہ نے نہیں پرکھا ان کو جنہوں نے تم میں سے جو محنت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان کو بھی نہیں پرکھا جو صبر کرنے والے ہیں، جو زیادہ ثابت قدمی دکھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اور فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے موت کی، یعنی جہاد کی، ان تلقوا، کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ، فرمایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے۔ وما محمد الا رسول، فرمایا کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، افإن مات، اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، اور قتل یا ان کو قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی کیا تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے۔ یہ اس موقع کے اللہ نے بیان فرمایا کہ جب احد کے میدان کے اندر اس بات کی افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بعض صحابہ دل چھوڑ بیٹھے اور بعض صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے کہ اب کیا کرنا، زندگی کا اب کیا مزہ، اب جینے کا کیا مزہ، اب کیا کرنا ہے جی کر۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، وہ نظریہ موجود ہے، اسلام موجود ہے، دین موجود ہے، محمد بھی اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بے شمار رسول گزرے، اور وہ ظاہر ہر رسولوں پر موت تو آنی ہے، موت سے تو کسی کو کوئی فرار نہیں ہے، کوئی بھی اس سے کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے، انبیاء بھی اس کے اندر داخل ہیں، رسول بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا اگر یہ ایسا واقعہ پیش آئے، اور یہ مستقبل کے لیے بیان کیا کہ اگر ایسا واقعہ مستقبل کے اندر پیش آ جائے، کیا تم دین چھوڑ بیٹھو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا کہ جو پھرے گا اپنی ایڑیوں پر، یعنی جو دین چھوڑ بیٹھے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جو ہے شکر گزار بندوں کو بہترین جزا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شدت غلبہ سے، غم کے غلبے کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، اور لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے، جو کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر تشریف لائے اور آپ نے اعوذ باللہ پڑھی اور یہ آیت تلاوت، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی اتری ہو، آج ہی نازل ہوئی ہو، اور مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ دیکھو محمد بھی اللہ کے رسول تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دیکھو جو محمد کی پرستش کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو سارے مسلمانوں کو گویا ہوش آ گیا، اور ان کو یہ حقیقت ان کو ریئلائز ہو گئی کہ بہرحال موت تو سب کو آنی ہے۔ اسی آیت کو اس موقع پر پڑھا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، فرمایا کسی نفس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ مرے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو جو لوگ احد کے اندر مرے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے حکم سے مرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مر سکتا ہے۔ کتاب مؤجلہ، فرمایا وقت جو ہے لکھا ہوا ہے، وقت جو ہے طے شدہ ہے، مقرر ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ تو احد کے میدان کے اندر جو شہید ہوئے ہیں ان کا وقت مقرر تھا، اللہ نے ایسے لکھا ہوا تھا، اس سے تم پریشان نہ ہو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، فرمایا کو جو دنیا کا ثواب، دنیا کا انعام، دنیا کا اجر چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے، اور دنیا تو اس کو مل ہی جائے گی، دنیا تو مل ہی جانی ہے، لیکن آخرت کا جو ثواب چاہے گا تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اور جزا دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔